لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رات نماز تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی سورت جو ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسریٰ کہا جاتا ہے. اس سورت کے آغاز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں. بھائی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اعزاز پوری انسانیت میں سارے نبیوں میں اللہ تعالی نے صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور کسی نبی کو اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا نہیں کی. معراج کا سفر چند لمحات میں مکہ سے شروع ہوا، بیت المقدس تشریف لے گئے، 7 آسمانوں پر گئے، ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا تک گئے، آگے اس مقام تک گئے جس کی ہم سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں عطا کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کروایا گیا؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس معراج کے حوالے سے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالی نے انبیاء کو اوپر کا جو غیبی نظام ہے وہ وحی کے ذریعے بتایا. بھائی کس کے ذریعے بتایا؟ وحی کے ذریعے بتایا. اور جب آخری رسول آئے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنے آخری رسول کو صرف یہ اوپر کا نظام وحی کے ذریعے نہیں بتائیں گے، بلکہ ہم اپنے ان آخری رسول کو آنکھوں کے ذریعے بھی اوپر کے نظام کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں. اس لیے جنت اور جہنم اوپر کا جو بھی نظام ہے اس کے عینی شاہد جو ہے وہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا، اور آپ علیہ السلام نے یہ سفر اپنے جسم اطہر کے ساتھ کیا، خواب میں نہیں کیا. خواب میں تو کوئی بھی چاند پہ جا سکتا ہے، آسمان پہ جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جو کروایا اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اور بطور خاص جو تحفہ دے کر بھیجا وہ 5 نمازیں ہیں. وہ بھائی کیا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اپنا خصوصی قرب عطا فرمایا اللہ نے، تو جو تحفہ دے کر بھیجا نماز، اس نماز میں بھی اپنے بندوں کے لیے سب سے خاص قرب رکھ دیا. نماز سے بڑھ کر کوئی چیز بندہ کو اللہ کے قریب کرنے والی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے حبیب کو بھی نواز دیا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی نواز دیا. یوں کہا جا سکتا، اور بڑے بڑے شاعروں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہ تھی، اور مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے. مومن کی معراج جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ نماز ہے. قرآن کریم نے اس پارے میں یہودیوں کی تباہی، بنی اسرائیل کی تباہی کا بھی تذکرہ کیا، اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ فسادی قوم ہے، اس نے ہمیشہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے
دنیا کے امن کو جتنا برباد یہودیت نے کیا ہے اتنا برباد کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، جب بھی تم کوئی اچھائی اور نیکی کرتے ہو وہ نیکی اور اچھائی تم اپنے لیے کرتے ہو۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہم نیکی دوسرے بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے میرا اور آپ کا زاویہ بدل دیا۔ اسلام نے میرا اور آپ کا کیا بدل دیا؟ بھائی جیسے میں نے نماز پڑھائی ہے، میں اب درس دے رہا ہوں، یہ نماز پڑھانا، یہ درس دینا میرا آپ کے فائدے کے لیے ہے یا اپنے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ جب مسلمان قرآن کی اس آیت کو سمجھ جائے وہ کبھی بھی احسان نہیں جتلائے گا، وہ کبھی بھی غرور نہیں کرے گا۔ رمضان ہے، آپ سارے مسلمان اپنی اپنی زکوٰۃ صدقات نکال رہے ہیں، تو ہم جو غریب کو دے رہے ہیں یہ غریب پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس مسلمان کو یہ سمجھ ہو کہ میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، وہ کبھی احسان جتلائے گا، کبھی احسان کر کے تانا دے گا۔ قرآن کریم نے ہر نیکی کا میرا اور آپ کا زاویہ بدل دیا۔ فرمایا لوگوں، تم جو بھی اچھائی کرو گے اس اچھائی کا اصل فائدہ کسے ہے؟ تمہیں خود کو ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہو۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن کریم ہے یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا یہ اللہ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص بھی آخرت کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، وہ کوشش کرے۔ بھائی وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کوششوں پر نوازتے ہیں۔ میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں، دنیا کے پروگراموں میں، دنیا کے امتحانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون منزل تک پہنچ پایا اور کون منزل تک پہنچ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے منزل کو پانے کی کوشش کی ہے۔ جس مسلمان نے کوشش کی ہو وہ منزل کو نہ پا سکا ہو، بھائی اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر دیتے ہیں جس طرح منزل کو پانے والے کو اجر دیتے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ شہادت مانگی، جس نے اللہ تعالیٰ سے سچی نیت کے ساتھ کیا مانگی؟ شہادت مانگی، لیکن عملی طور پر ہوا یہ کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اس کی موت اپنے گھر کے بستر پر آ رہی ہے، اس نے چونکہ شہادت مانگی، کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کا اجر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا اجر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک مسلمان نے کوشش کی حج کرنے کی، میرے 90 ڈسکا کے کئی دوست ایسے ہیں، انہوں نے 1 سال حج کی درخواست دی، نہیں آئی، اگلے سال دی نہیں آئی، تیسرے سال دی نہیں آئی، چوتھے سال دی آ گئی، لیکن حج سے پہلے انتقال ہو گیا۔ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سال درخواست دی، منظور نہیں ہوئی، لیکن حج کا ثواب اور اجر، بھائی بولیے، دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی، چوتھے سال بھی۔ میں نے ان کے وارثوں میں جب بیان کیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے ابا جی حج کر کے اتنا اجر نہ کما سکتے جتنا حج نہ کر کے اجر کما لیا۔
جتنا حج نہ کر کے مجھے قرآن کی آیت بہت پیاری لگتی ہے کہ جو مسلمان، یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کون منزل تک پہنچا اور کون منزل تک، میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا، میرا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے منزل تک آنے کی کوشش کی ہے، وہ قریب رب کوششوں پر بھی اسی طرح نواز دیتے ہیں جس طرح وہ منزل تک۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ہر اچھے کام کی کوشش کرنی ہے، ہم پھر وہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، انشاءاللہ کوشش پر اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے کچھ احکام دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ تم بندگی صرف اور صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے وہ حساس ہو جاتے ہیں، وہ بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس وقت کوئی لفظ ایسا نہ کہو جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو۔ یہ تمہاری جنت ہے، ان کی جتنی خدمت کر کے جنت کما سکتے ہو کماؤ۔ اور قرآن نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ قول کریم جب بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ قول کریم کیا ہے؟ قرآن نے کہا ماں باپ کے ساتھ نرم بات کرو، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ غلام اپنے آقا سے بات کر رہا ہے، نوکر اپنے مالک سے بات کر رہا ہے۔ اسلام نے یہ فرمایا۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں مجھے اور آپ نے یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ادا کرو، غریبوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو، پڑوسیوں کا جو حق ہے بھائی وہ کیا کرو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں فضول خرچی سے بچو۔ قرآن کی تعبیر یہاں بہت سخت ہے، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچ کس کا بھائی ہے؟ کیا مطلب؟ پہلے یہ سمجھیے فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس کو فضول خرچی، خواب خواہ کے عیاشی، بیکار اور فضول شوق پہ پیسہ خرچ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ پیسے کی برکت کو اٹھا لیتے۔ فرمایا فضول خرچ کس کا بھائی ہے؟ یہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی کھلی رحمت سے نوازا، لیکن شیطان اپنی اوقات بھول گیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جس مسلمان کو اللہ نے فراوانی کے ساتھ مال دیا ہے، گویا کہ اس کو اپنی کھلی رحمت دی ہے اور اس نے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یہ شخص کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اولاد کے فقر و فاقے سے نہ ڈرو، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے وہ اللہ، بھائی متوجہ ہونا، وہ اللہ، بلکہ قرآن نے پتہ کیا میرا اور آپ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، 8ویں پارے میں تعبیر ہے، اور بنی اسرائیل میں ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو رزق پہلے دیتا ہے اور تمہیں رزق بعد میں دیتا ہے۔ اس لیے یہ پریشان نہ ہو کہ ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے، آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیے اور اللہ تعالیٰ سے بچوں کی قابلیت مانگیے، نیکی مانگیے۔ جس بچے میں قابلیت اور نیکی آ گئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری اولادوں کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں کہ لوگوں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ، اللہ کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم پر ظلم نہ کرو، جو بھی کمزور ہو، یتیم سے صرف یتیم مراد نہیں، انسانیت کے کمزور طبقات، ماڑے لوگ جو ہمارے مقابلے پر کمزور ہو، اس کا حق تو کبھی بھی نہ دباؤ۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو،
اللہ تعالیٰ کو غرور کی کوئی بھی ادا پسند نہیں ہے۔ غرور اور تکبر اس اللہ کی شان ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو سراپا عجز اور کمزوری میں ہو ان کو غرور اور فرعونیت کا دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں تم فضول بحث مباحثے میں نہ پڑا کرو، تم فضول بحث مباحثہ میں نہ پڑا کرو، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز تمہیں بنایا ہے۔ اللہ کے اس انعامات کو سمجھو اور اپنی قدر کو پہچانو۔ تم کوئی پیسہ کمانے والے گدھے نہیں ہو، مشین نہیں ہو، تم اللہ کے اشرف المخلوقات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے تمہیں نرالا، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، تمہارا چہرہ، تمہارے چہرے کے خد و خال، تمہارے چہرے کے بال، تمہاری سونے کا انداز، لیٹنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، ہر چیز مخلوق میں نرالی ہے، اپنی شان رکھتی ہے، اس لیے کہ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو۔ جب تم اشرف المخلوقات ہو تو تم کبھی بھی جانور نہ بناؤ اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو گدھوں میں شمار نہ کرو۔ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ انسان کی قدر یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر آئے۔ جب یہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے بھائی پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ یورپ کے لوگوں کو دیکھ لو، دنیا ننگی پھر رہی ہے اور جسم پر ہمارے سامنے سوال آئے ہیں۔ میں تو اس دنیا کو جانتا نہیں تھا، 2-4 دن پہلے میرے سامنے ایک سوال آیا، 3-4 نوجوان لے کر آئے، مجھے وہ لفظوں سے پوری وہ نہیں مجھے سمجھ آیا۔ میں نے کہا یار میں سمجھ نہیں پایا، ان کو ہم آپ کو تصویر دکھاتے، انہوں نے تصویر دکھائی تو پورے جسم پر عجیب عجیب طرح کے پھول پودے بنا رکھے ہیں، جسم کو گودنا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے آقا نے تو اس پہ لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کو مکمل کیا ہے، اب اس میں کسی طرح کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فجر کے وقت کا قرآن بہت پسند ہے۔ صبح اور ویسے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن صبح اور شام کو اپنے رب کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں پر خاص فضل ہے کہ آپ جب صبح بھی ہوتی ہے اللہ کی یاد میں ہوتے، اور جب شام ہوتی ہے اس وقت بھی کس میں ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ مومن صبح اور شام کو اپنے اللہ سے کبھی بھی غافل ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ اس کی تلاوت کرو۔ سورہ فاتحہ کا میں نے شروع میں بتایا تھا ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ سورہ فاتحہ کا بھائی ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الشفا۔ اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں کیا ہے؟ برکت ہے، اس میں تاثیر ہے۔ آج ڈاکٹروں کو اور حکیموں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے یہاں بیان میں ایک جگہ تھوڑی سی میری زبان سے غلطی سے ایک تکلیف کا تذکرہ نکل گیا، اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ نے 99% ختم کر بھی دی۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوتا، ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ختم کر دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ بحث کے لیے آگے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں قرآن، اول تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں، اگر وجود ہی نہیں ہے تو یہ قرآن سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بھائی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود بھی ہے۔ قرآن کریم کیا کرے؟ الذی یوسوس، بھائی پڑھو سارے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ چیز ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا، آپ صحیح احادیث میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی صحیح احادیث ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے شفا کس میں رکھی ہے؟ میں نے خلاصے سے میں ہٹ جاتا ہوں، چلو سنائی دوں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ابو علی سینا جو ہے، یہ جب اسلام میں داخل ہوئے کہاں سے ہو؟ اتفاق سے ایک جنازے پر آئے،
اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک مسلمان دوست کا جنازہ تھا، رکھ رکھاؤ میں آگے، وہاں بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے سورہ ملک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مغفرت کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ اس طرح کا جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ یہ حکیم اور طبیب تھے، میں نے کہا کیسے پاگل لوگ ہیں، الفاظ سے بھی کبھی شفا ملی ہے؟ چونکہ یہ تو دوائیوں کے ان لینوں کے ماہر تھے، انہوں نے بڑے مجمع میں ان اللہ والوں پر اعتراض کر دیا کہ کیوں لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو، قرآن کریم ان چیزوں سے بھی کبھی شفا ملی ہے؟ بس اتنا کہنے دیں، اس اللہ والے نے پورے مجمع میں بو علی سینا کو 2-4 سنائی بڑی کڑوی۔ جب سب کے سامنے 2-4 سنائی تو بو علی سینا کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو بھائی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی بو علی سینا کا رنگ بدلا تو وہ اللہ والے مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا یار گالیوں میں اتنی تاثیر ہے کہ 1 منٹ میں تیرا چہرہ سرخ کر دیا ہے، تو کیا اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں؟ میں یہاں بیان کرتے کرتے آپ کی توجہ میرے بیان کی طرف ہو، اچانک کسی کو کہہ دے اوے تو کیا کر رہا ہے، وہ اتنے میں ڈر جائے گا کہ نہیں؟ یعنی اوہ کیا میں تاثیر ہے کہ اس نے بندہ ہلا دیا، اور لا الہ الا اللہ میں تاثیر نہیں۔ واہ لوگوں کیسی بات کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی کسی کو گالی دے، اگلے کو غصہ آ جائے، یعنی گالی میں تاثیر ہے، تو کہتے ہیں درود شریف میں تاثیر نہیں۔ دل مانتا اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں، درود کی تاثیر ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس سے کیا، تمہاری چھوٹی سی گولی کھانے سے دل کو سکون مل سکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے سکون نہیں مل سکتا۔ واہ واہ، یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو مادیت کے پجاری ہوں۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، میں جس آیت کی تشریح کر رہا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اس قرآن میں اللہ نے جسمانی شفا بھی رکھی۔ صحیح حدیث میں ہے بھائی، بخاری میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحابہ اکرام ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک باندی آئی، تم میں کوئی دم کر لیتا ہے؟ اس صحابی نے کہا جی ہاں میں کر لیتا ہوں، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے، آؤ ذرا دم کر دو۔ وہ صحابی رسول گئے، دم کر کے آ گئے۔ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، میں کمزور حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ وہ صحابی کیا کر کے آ گئے؟ دم کر کے آ گئے، اور وہ جو قبیلہ کا سردار تھا اس کو شفا مل گئی۔ انہوں نے انعام میں پورا بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ اب صحابہ اکرام میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ کہا چلو اللہ کے نبی کے پاس، مدینہ جا ہی رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مزاج تھا جو کچھ پیش آتا تھا 100% اللہ کے رسول کو بتا دیتے۔ حضور علیہ السلام کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ میں نے تو کیا پڑھا تھا؟ اس لیے وہ دم جائز ہے جس میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، جس میں شرک نہ کیا گیا ہو۔ ہاں صرف وہ دم جائز ہے جس میں قرآن کریم کی آیات ہوں، صرف وہ دم جائز ہے جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ صرف کس سے مدد مانگی گئی ہو؟ شرکیہ دم اور تعویذ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا دم کیا ہے؟ ہمارا دم تو سورہ فاتحہ ہے، ہمارا دم کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، ہمارا دم کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا پاکیزہ مال ہے، تم اس میں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی بیچ میں رکھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرا حصہ بھی بیچ میں رکھو۔ بہرحال قرآن کریم نے، کافروں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جسم میں روح کیا ہے؟ سارا کرشمہ اسی کا ہے، جسم میں آتی ہے تو جسم کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو جسم مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے، قل الروح من امر ربی، یہ روح بھائی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے میرے اور آپ کے اندر جو مجھے اور آپ کو چلا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نکلنے پر آتا ہے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس حکم کو روک نہیں سکتے۔ کافروں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے مطالبات کیے ہیں اللہ کے نبی سے۔ کیا کیے ہیں؟
طرح طرح کے مطالبات کیے ہیں، آپ ہمارے لیے سونے کا یوں کر دے، فلاں کر دے، سونے کا۔ قرآن کریم نے حضور سے فرمایا آپ ان کافروں کے فضول سوالوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے، وہ پہنچاتے رہے۔ قرآن کریم نے سورہ کہف میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہم نے تمہارے لیے زیب و زینت بنائی ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد اللہ اور آخرت ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، کچھ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ نے کچھ ان کے دلوں میں ایمان اور نور کی روشنی ڈالی اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے لیے بلند ہو گئے، ان پر مصیبت آ گئی، انہوں نے اللہ کے کلمہ کو بلند کیا، ان پر مصیبت آ گئی اور وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبا عرصہ غار میں سلایا اور لمبے عرصے کے بعد ان کو زندہ کر کے انسانوں کو بتا دیا کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، اور میرے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کبھی تمہارے ایمان پر آزمائش آ جائے تو لوگوں دنیا کا ہر نقصان گوارا کر لینا، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دو شخصوں کا ذکر کیا ہے، دو شخص آپس میں دوست تھے، ایک مالدار اور ایک غریب۔ ایک دن وہ دونوں دوست جو مالدار تھا اس کے باغ میں داخل ہو رہے تھے اور جو مالدار تھا وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ آج کل کے زمانے میں میں کہتا ہوں وہ تو پرانا واقعہ ہے، یار یہ فیکٹری میری ہے، 10 ایکڑ میں ہے، میں نے یوں کیا، میں نے فلاں کیا، میری بڑی محنت ہے، میں نے پھر یہ چیز یوں لگائی، فلاں کی بڑی بڑی چلا رہا تھا۔ وہ جو غریب دوست تھا نا اس نے کہا بندہ خدا اتنی بڑی باتیں نہ کر، یہ تیرے اوپر کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو تن کا توڑ کے بھی تو ڈبل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تیرا باغ اور تجھے جو کچھ دیا ہے یہ تو اللہ۔ وہ کہہ رہا تھا یار یہ مولوی والی باتیں ہیں، کیا اللہ کا فضل ہے؟ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اتنے سال محنت کیا، یہ کیا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا سارا باغ گیا۔ اب جب ساری فصل تباہ ہو گئی، اگلے دن اب سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ دنیا میں ایسے دسیوں واقعات ہو رہے۔ بھائی ابھی امریکہ میں آگ لگی، چند دنوں میں کیا سے اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں سارا کچھ میں ہوں۔ جو کروڑوں کے مالک تھے صبح کو بھیک مانگنے پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ انسان کبھی بھی اپنی اوقات نہ بھولے۔ انسان جب چھوٹی سی دکان سے فیکٹری پر آتا ہے نا، جب یہ اپنی فیکٹری میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بڑی عجیب کیفیت آتی ہے۔ میں ادھر ادھر اپنے دوستوں کے کارخانوں کے فلاں کے کبھی افتتاح پر جاتا ہوں تو اگر مجھ سے کوئی کہہ دے، کوئی نصیحت کر دو، میں یہی واقعہ سناتا ہوں۔ بھائی جب تم اپنی فیکٹری میں داخل ہو گئے ہو، سیکورٹی گارڈ گیٹ کھول رہا، صاحب کی کار داخل ہو رہی ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر منشی اور سیکٹری ہے، فلاں ہے، دفتر ہے، یہ چیزیں اوقات بھلا دیتی ہیں۔ صحیح مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس نے 1 منٹ میں دیا ہے، وہ 1 منٹ میں جناب جب وہ ہیرو بنانا جانتا ہے تو وہ زیرو بنانا بھی جانتا ہے۔ بالکل دیر نہیں لگتی ہے۔ تو حوادثات کا زمانہ بھائی، پہلے زمانے میں تو زوال آتے آتے کو 1-2 سال لگ جاتا تھا، اب تو ہم دیکھتے ہیں بندہ رات کو سوتا ہے کچھ ہوتا ہے اور صبح کو سوتا ہے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك